السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے اس ہفتے کا پروگرام دیکھا، یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ 21 اپریل کے بعد ٹورس سائن سٹارٹ ہو چکے گا۔ آج ہم سیکرٹ آف ٹورس کے اوپر بات کریں گے۔ جیسے آپ نے مختلف پروگرام اس سے پہلے بھی دیکھے تھے، کیپریکان، ایکویریس، پائسس اور ایریز کے بعد یہ زوڈیکل سائن، یعنی جو ہمارا زوڈیکل کیلنڈر سٹارٹ ہوتا ہے، یہ اس کا دوسرا سائن ہے ٹورس۔ ٹورس کا آپ نے نشان بھی آپ کو پتہ ہوگا، ایک بیل اس کو کہتے ہیں، اور اس کا ارتھ سائن جو ہے، ایلیمنٹ سائن جو ہے وہ مٹی ہے۔ گروپ جذباتی میں آتا ہے۔ خوبی اس سائن کی مستقل مزاج ہوتا ہے۔ حاکم سیارہ وینس کا نمبر 6 ہوتا ہے۔ جنس جینڈر میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اسے مونس یعنی کہ فیمیل سائن میں انڈیکیٹ کیا جاتا ہے۔ دن اس کا جمعے سے منسوب ہوتا ہے۔ اچھا، یہ وہ بیسک معلومات ہیں جو کسی بھی زوڈیک سائن سے متعلق آپ کو ہونی چاہیے، اور ہر شخص کو خواہش ہوتی ہے کہ بھئی میرا جو برج ہے، اس برج کا حاکم ستارہ کیا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کی خامیاں کیا ہیں، کوالٹیز کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے اسی سلسلے میں ہم نے جو ایک سلسلہ شروع کیا، میں نے سیکرٹ آف زوڈیکل سائن، یعنی جس کا جو زوڈیک ہوگا ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ بیسک انفارمیشن میں ایک دفعہ آپ کی معلومات کے لیے پھر دہرا دیتا ہوں۔ آپ کا نشان سور، ٹورس، نشان بیل، گروپ جذباتی، ایلیمنٹ ارتھ، رولنگ پلانٹ وینس، اور جینڈر فیمیل، ڈے فرائیڈے، لکی نمبر 6۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور کمپیٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں، یہ میں جنرل ڈسکشن کر رہا ہوں کہ ٹورس کن دوسرے سائن کے ساتھ کمپیٹیبل ہوتا ہے، یعنی یہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس کے ساتھ ڈفرینٹ ایلیمنٹس کمپیٹیبل ہوتے ہیں، اور یہ کمپیٹیبلٹی ایلیمنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ستاروں کی پوزیشن کے حوالے سے نہیں ہے، کیونکہ وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے، بالکل الگ ہوتی ہے۔ یہاں زوڈیکل سائن سے متعلق اگر ہم بات کریں گے تو یہ کینسر، ورگو، کیپریکان اور پائسس، یہ ان سائن سے متعلق کمپیٹیبل کہلاتی ہے۔ یعنی دوسرے سائن میں، دوسرے لفظوں میں یہی کہوں گا کہ دوسرے وہ بروج جن کا ایلیمنٹ ارتھ ان کے ساتھ اور واٹر ان کے ساتھ، یہ کمپیٹیبل سائن ہوتا ہے۔ پتھر، اکثر لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی ہمارے زوڈیکل سائن کا پتھر کون سا ہے، سٹون کون سا ہے، کون سا ہمیں سوٹ کرتا ہے؟ تو فیروزہ، مون سٹون، ڈائمنڈ بھی اسی سٹون میں آتے ہیں۔ وائٹ کلر کے، لائٹ کلر کے سٹون جو ہوتے ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لکی نمبرز، کلرز کے بارے میں اگر آپ کو بات کیا جائے، پسندیدہ رنگ کون سے ہوں گے، سوٹیبل رنگ کون سے ہوں گے، تو وہ تمام ہلکے سبز، نیلے، پنک، لائٹ پنک، یہ سارے رنگ آپ کے فیورٹس ہیں، آپ کے لیے بہتر ہیں۔ اس ستارے کا جو پیریڈ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپریل سے سٹارٹ ہوتا ہے، 21 اپریل کے بعد، جہاں کے جو تقریباً مارچ اپریل بہار کا پیک ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے اس علاقے میں جسے کہتے ہیں کہ بیساکھی کا ایک تہوار منایا جاتا ہے۔ بیساکھی وہ تہوار ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرسوں بڑی پیک پہ ہوتی ہے، خوب کھیت کھلیان پیلے ہوتے ہیں، گندم پکنے کے تیار ہوتی ہے۔ کچھ علاقوں میں جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ گندم پک چکی ہوتی ہے۔ تو یہ تہوار موسم کی تبدیلیوں کا اور نئی فصلوں کے پکنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ اس لیے ہر علاقے کے مطابق، اس علاقے کی رسم و رواج کے مطابق یہاں پہ یہ تہوار ہوتا ہے۔ اور یہ تہوار جو بیساکھی کا میلہ بھی جسے کہا جاتا ہے، یہ پنجاب کا بہت پرانا ایک کلچر ہے، یہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ فصلوں کے لیے، کیونکہ فصل کٹتی ہے تو یہ ایک بڑا انتظار کا لمحہ ہوتا ہے جب کسان محنت کرتا ہے، بیج بوتا ہے، ہل چلاتا ہے، بارش کا انتظار کرتا ہے۔ انتظار کرنے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے پودے زمین سے سر نکالتے ہیں، سر نکال کے پھل پانے تک کا ایک بڑا لمبا صبر آزما اور دوسری اہم چیز توکل اور یقین کا لمحہ ہوتا ہے۔ یہی خوبی، یہی کوالٹی جو ہوتی ہے، یہ آپ کے مستقل مزاجی کو انڈیکیٹ کرتی ہے، اور اسی لیے ٹورس سائن کا خاصا کنسسٹنٹ اور مستقل مزاج ہوتا ہے۔
یعنی یہ جو قدم اٹھاتا ہے، جو چیزیں سوچتا ہے، اس کے لیے پراپر پلاننگ کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اور پھر نتائج کے انتظار تک بہت صبر اور تحمل سے اس کا انتظار کرتا ہے۔ تو یہ اس چیز کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائیں کہ اس سائن کا خاصا مستقل مزاجی ہے۔ اور ویسے بھی خواتین و حضرات، آپ کو پتہ ہوگا کہ زندگی میں کامیابی کے لیے مستقل مزاجی بنیاد ہے۔ وہ ہر اس شخص کے لیے، وہ کوئی کارپینٹر ہے، وہ کوئی ترکھان ہے، اسٹوڈنٹ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جو اپنے پیشے سے، جو اپنے کام سے بڑی محنت اور جستجو کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیابی کا ایک فیکٹر نصیب ہوتا ہے اور دوسرا فیکٹر محنت ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ بہت انٹیلیجنٹ، خوش نصیب انسان ایک سٹیج پہ آ کے رک جاتے ہیں، لیکن دھیمے دھیمے، دھیرے دھیرے اسٹرگل کرنے والے محنتی لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ بہترین سبجیکٹ یہ ہوتا ہے ذہانت، خوش نصیبی اور محنت۔ اگر یہ ساتھ ساتھ چلیں تو یہ دیز پیپل کریٹ ونڈرز ان دا ورلڈ۔ اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹورس سائن میں بہترین لوگ پائے جاتے ہیں تمام علوم سے متعلق، یعنی جس میں مذہب بات کریں، سائنس کی بات کریں، ہم اس میں مختلف علوم کی بات کرتے ہیں، ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، فلم کی بات کرتے ہیں، ڈرامہ کی بات کرتے ہیں، رائٹرز کی بات کرتے ہیں۔ تو اس سائنس سے ریلیٹڈ ہمیں تمام لوگ ملتے ہیں جنہوں نے بہت کارہائے نمایاں اپنی اپنی فیلڈ میں انجام دیے، صرف اپنی کنسسٹنسی، مستقل مزاجی، بے خوفی، نہ ڈر، ایک قیادت کہہ لیں یا مزاج کہہ لیں، اس کی وجہ سے وہ ہے۔ اچھا، یہ پیار کرنے والے لوگ، محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، سافٹ ہارٹیڈ ہوتے ہیں، چونکہ رولنگ پلینٹ وینس ہوتا ہے۔ وینس کا تعلق ہوتا ہے خوبصورتی کے ساتھ، پریزنٹیشن کے ساتھ، نفاست کے ساتھ، اور یہ نفاست اور خوبصورتی کا امتزاج زندگی کے تمام شعبوں میں دکھائی دیتا ہے، یعنی لباس سے لے کے خوراک تک، خوراک میں بھی پریزنٹیشن تک۔ بہترین شیف اس فیلڈ سے ہمیں ملیں گے، بہترین ڈریس ڈیزائنر اس فیلڈ سے ہمیں ملیں گے، بہترین قسم کے کوک اس فیلڈ سے ملیں گے، حتیٰ کہ ایک ایسا شخص جس کا یہ سائن ہوگا، اپنے چھوٹے سے وسائل میں کسی ڈھابے پہ بھی بیٹھا ہے تو لیکن اس کا کھانے کا ذائقہ اور اس کا انداز پیش کرنے کا ایک ڈیفرنٹ اور ایک خوبصورت ہوگا۔ اور یہ خواتین و حضرات، اگر ٹورسیرین میں یہ خوبیاں شامل ہیں اور یہ ان خوبیوں سے آگاہ کرتے ہیں اور انہیں اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں تو بہترین لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح محبت کرنے والے، چونکہ بولڈ ہوتے ہیں، ایکسپریسو ہوتے ہیں، کہنے والے ہوتے ہیں، نڈر ہوتے ہیں، تو اس لیے محبت کے معاملات میں بھی اکثر کامیاب ہوتے ہیں۔ دل ہی دل میں ون سائیڈڈ سوچتے نہیں ہیں، بلکہ ایکسپریس کرتے ہیں، اپنی فیلنگ دوسرے کو بتانے والے ہوتے ہیں، جذبات کے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، تو اس لیے زندگی کے بہت سے معاملات کو وہ زیادہ محسوس کرتے ہیں، یعنی دکھ، سکھ، خوشی، غم، ان تمام جذبات کے اظہار میں بھی ان کی شدت ہوگی۔ دکھ ہوگا تو رو لیں گے، خوشی ہوگی تو ڈانس کر لیں گے، ناچ لیں گے، گا لیں گے، لیکن کسی ایک کیفیت میں کو اپنے اوپر طاری نہیں کرتے۔ اسی لیے یہ جس محفل میں، جس گھر میں، جہاں پہ بھی ہوں گے، یہ بڑے نمایاں ہوتے ہیں۔ البتہ ایک فیکٹر آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ہر زوڈیکل سائن کے نشان سے آگاہ ہوتا ہے کہ اس کا نشان کیا ہے۔ ٹورس، بل۔ آپ نے اسپین میں بل فائٹنگ تو دیکھی ہی ہوگی۔ بل کو کیا ہوتا ہے کہ خاص ماحول میں پالا جاتا ہے، پالنے کے بعد پھر جب اسے مجمع میں چھوڑا جاتا ہے، چھوڑنے کے بعد کوئی شخص جب اسے سرخ رومال دکھاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طاقت کو چیلنج کرتا ہے، تو پھر بل پاگل ہو جاتا ہے، پھر وہ اندھا دھند بھاگتا ہے اس شخص کے پیچھے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح اس کو کچل دوں۔ انہیں چیلنج پسند نہیں ہے، ان لوگوں کو چیلنج پسند نہیں ہے، انہیں محبت سے، پیار سے ٹیکل کیا جاتا ہے، ایگریشن سے ٹیکل نہیں کیا جاتا، انہیں غصے سے نہیں سمجھایا جا سکتا، انہیں پیار سے مانوس کیا جا سکتا ہے، اور یہ ٹریٹس بچپن سے ان کے اندر ہوں گے۔ اچھا، یہ وہ بچے ہوتے ہیں، اگر آپ نے کبھی کوشش کریں، دیکھا ہوگا، کچھ جو بے تحاشا ضدی بھی ہو سکتے ہیں،
اسکول میں چھوٹے چھوٹے جو ہیں فزیکلی مارکوٹائی کا بھی اظہار کرنے والے ہوتے ہیں، ایگریشن ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ ایٹ دی ٹائم آف برتھ ان کا رولنگ پلانٹ وینس اور اس کے ساتھ ساتھ مارس اگر کیپریکان میں آ جائے، جہاں پہ جا کے ان کی فزیکل اسٹیمنا اور انرجی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑا بھی کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ ایک منفی مزاج بھی ہے ساری چیزیں. اسی لیے یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ بہت کامیاب ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اپنے اس سخت مزاج اور رویے کی وجہ سے زندگی میں سیٹل ہونے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مشکلات سے مطلب اس طرح کے سبارڈینیٹ پوزیشن میں رہنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ڈکٹیشن لینا پسند کرتے ہیں، لیکن ایک گائیڈنس کی صورت میں، کمانڈ کی صورت میں نہیں. میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ کمانڈ اور چیلنج ان کے لیے ایک نیگیٹو امپریشن ہوتا ہے. اگر کسی کو اپنے گھر میں بچوں میں ٹورسیرین کا سامنا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ بچپن سے ان کی تربیت میں غصے کا ایلیمنٹ کم کیجیے گا اور ان کو چیلنج نہ کیجیے گا، ان کی سیلف رسپیکٹ کو امپورٹنس دیجیے گا. اگر 4 بچوں میں کسی بچے کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنی ہے، اسے ٹورسیرین کو سمجھانا بھی ہے، ماں یا باپ کا فرض ہوگا کہ انہیں اکیلے میں تنہائی میں سمجھائیے. اس کی وجہ یہ ہے ہائیلی سینسٹیو اور جذباتی ہونے کی وجہ سے بچپن میں ریبیلیس ہوتے ہیں. سیلف رسپیکٹ اور ایگو ان کی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے اور یہ بڑی شدت کے ساتھ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو یہ اور دوسری چیز آپ سمجھتے ہیں دوستو کہ انسان کی شخصیت جو ہے وہ کسی ایج میں جا کے نہیں بنتی، بلکہ دھیمے دھیمے رفتہ بچپن سے سٹارٹ ہوتی ہے. اور بچپن میں ابتدائی سال، میں یہ کہوں گا، لوگ کہتے ہیں 5-7 سال، میں کہتا ہوں کہ 6-7-8 مہینے کے بچے سے اس کی شخصیت کے انداز ظاہر ہونے لگتے ہیں، اور یہ 15-16 سال کی عمر تک بہت، اور سب سے امپورٹنٹ 6-7 سال کی عمر تک ایک ایسے کورا کاغذ ذہن ہوتا ہے، کوری شخصیت ہوتی ہے جس کے اوپر آپ نے جو نقش بنا دیا وہ قائم و دائم رہے گا. پھر اسی کی روشنی میں ان کی مزید شخصیت جو ہے وہ گرو کرے گی، اور وہ اپنے انوائرمنٹ سے ویسے ہی ریئیکٹ کرے گی، ایسے ہی معاملات کرے گی جیسا کہ انہوں نے اپنے بچپن میں دیکھا. اس لیے ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ٹیکل کرنا بہت ضروری ہوگا. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت سی فیلڈز میں وابستہ ہوتے ہیں. ڈرامہ زبردست قسم کی کوالٹیز ہوتی ہے، ایکٹر ہوتے ہیں، وینس سے ریلیٹڈ، اپنے آپ کو خوبصورتی سے ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں. عموماً دیکھا گیا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا جسم ذرا بھاری، قد ذرا لمبا، بون سٹرکچر ذرا چوڑا ہوگا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. اور اسی طرح کمپلیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی میں اگر بات کروں گا کہ کوئی بھی کمپلیکشن ہوگا ان کا، یعنی رنگ، چہرے کا رنگ، جسم کا رنگت، تو یہ اپنے باقی لوگوں کی نسبتاً ان کا رنگ فیئر ہوگا، صاف ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو ہیں ساری چیزیں ایک اچھے ٹورسیرین کو پہچاننے کی بات ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم دوسری چیز یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں مارس کی اگر شدت ہوگی تو جسم کے اوپر بال زیادہ ہوتے ہیں، ماتھے تک آگے آئے ہوتے ہیں، آنکھیں کھلی، روشن چہرہ اور نقش و نگار نمایاں ہوتے ہیں، کان بڑے ہوتے ہیں. یہ جناب ان سارے بچوں کا، بڑوں کا ٹورسیرین کی ایک کوالٹی ہوتی ہے. بولنے میں اونچی آواز، کمانڈنگ صلاحیت، اوور کانفیڈنٹ، اور سم ٹائم اوور کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ سے یہ اپنے لیے کبھی خود مشکلات پیدا کر لیتے ہیں. گھر سے بہت پیار کرتے ہیں. ان کا بیسک جو تعلق ہوتا ہے ڈومیسٹک ایلیمنٹ، میں انہیں کہوں گا، اینیمل کہوں گا، گھر سے انہیں پیار ہوتا ہے. ان دنیا میں بھی کہیں گھومیں گے، کہیں نکلیں گے تو گوشہ عافیت ان کا گھر ہوگا، جسے کہتے ہیں جائے پناہ سکھ انہیں اپنے گھر میں ملے گا. اپنی فیملی، اپنے بچوں سے متعلق بہت زیادہ جسے کہتے ہیں اٹیچ ہوتے ہیں. اور ذرا سا اگر ان کے لوڈ ونس کو، ان کے پیاروں کو کوئی تکلیف کا سامنا ہوگا تو یہ اس کے لیے بھڑک اٹھیں گے، جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے. اکثر یہ دیکھا گیا کہ ٹورسیرین مدر خدا نخواستہ کسی وجہ سے اگر ریلیشن شپ میں پرابلم پیدا ہوتا ہے،
اور میاں بیوی کو الگ ہونا پڑتا ہے، تو یہ وہ خواتین ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو کبھی بھی کسی بھی قیمت پہ اپنے شوہر کو نہیں دیتی، بلکہ سیکریفائس کرتی ہیں، انہیں پالنے کی کوشش کرتی ہیں اور ان کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کھانے پینے کا بہت شوق ہوتا ہے، اسی طرح کھانے بنانے کا بہترین شوق ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ان کی جسامت، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ تھوڑی سی بھاری ہوتی ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ٹیسٹ برڈز ان کے زبردست قسم کے ہوتے ہیں، میٹھے کے شوقین ہوتے ہیں، کھانا ان کا اچھا شوق ہوتا ہے، شغل ہوتا ہے۔ تعلیمی معاملات میں دیکھا جاتا ہے تو ان کے جو ہے سوشل سائنسز جو ہیں وہ ان کا فیوریٹ سبجیکٹ ہوتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسٹیٹک سائنس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جس میں آرکیٹیکچر، انجینئرنگ، بیوٹی، ڈیزائنرز، یہ ان کی خاص فیلڈ ہوتی ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو، بلکہ دنیا کی تمام فیلڈ میں یہ لوگ پائے جاتے ہیں، ایڈمنسٹریشن میں پائے جاتے ہیں، ایڈمنسٹریشن میں زبردست قسم کی کمانڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ میں اس میں اپنے پاکستان کی تاریخ کے ایک شخص کو اگر ذکر کروں تو وہ ہیں ہمارے پرانے پریزیڈنٹ ایوب خان۔ ایوب خان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو 58 کا ماشاء اللہ، اس سے پہلے ان کا پالیٹکس میں دور، پھر اس کے بعد ایک دوسرا پیریڈ رہا، تو یہ ان کی بڑی سٹرونگ شخصیت کا سامنا کیا جاتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ایک سحر انگیز شخصیت کے مالک تھے۔ پاکستان کا وہ ابتدائی دور تھا جہاں پہ وہ، اگر امریکہ کی جان کینیڈی پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے استقبال کیا، وہاں ان کے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑے رومانٹک ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے تھوڑے سے رومانس کے چرچے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والے انسان ہوتے ہیں نا، تو محبت کرنے والا انسان تو کہیں بھی کسی بھی وقت دل دے سکتا ہے یا اپنی سافٹ فیلنگ پیدا کر سکتا ہے، تو یہ ایک کوالٹی ہے ان میں محبت کی، محبت کرنے والوں کی۔ اور میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ چپ رہنے والے نہیں ہوتے، اگر کہیں آنکھ لگ گئی، دل کسی جگہ پہ آ گیا، تو بنا بتائے رہنے والے نہیں ہوتے، بلکہ بتانے والے ہوتے ہیں کہ مجھے آپ پسند ہیں۔ اٹ ڈپینڈس کہ ان کی گرومنگ اور ان کی انوائرمنٹ کس قسم کی ہے، اسی انداز سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کرتے ضرور ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ مردوں میں ہم یہ کوالٹی جب یہ دیکھتے ہیں تو یہ ساری خوبیاں عورتوں اور مردوں میں بدرجہ ایٹم موجود ہوتی ہیں، لیکن مردوں میں اگریشن اور ضدی پن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کنسسٹنسی ایک سبجیکٹ ہے، لیکن جسے ہم کہتے ہیں کہ ضد کرنا ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ مستقل مزاجی پازیٹیو ورڈز ہے، ضدی ہونا نیگیٹو ورڈز ہے، کیونکہ ضد کسی بھی منفی جذبے کے لیے، کسی بھی برے مقصد کے لیے کی جا سکتی، جس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ اسی لیے کبھی سٹبن ہونے کی وجہ سے، ضدی ہونے کی وجہ سے، ان کے لیے اچھی ایڈوائز اگر دی جائیں تو اسے سنتے تو ہیں، اگر احترام کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ بیک آف دی مائنڈ اسٹرانگ پرسنالٹی، سٹبن اینڈ ضدی بھی ہوتے ہیں۔ یہ کوالٹیز بھی بچپن سے نمایاں ہوتی ہے، دکھائی دیتی ہے۔ پیرنٹس کو اکارڈنگلی ان کی تربیت اسی طرح کرنی چاہیے۔ اس کی نشانی میں آپ کو تھوڑا سا یوں بتا دیتا ہوں، بلکہ اس تربیت کا اس کا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی ہی عمر میں ایسے بچوں کو ایک ڈسپلن دیا جاتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی چیز کی ان کی ڈیمانڈ ہے تو وہ ڈیمانڈ فوراً کہنے سے پوری نہیں کی جاتی، بلکہ گائیڈ کیا جاتا ہے، اور اگر یہ بچہ اپنی کسی ڈیمانڈ کی وجہ سے ماں باپ کے ساتھ بحث کرتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، برتن توڑتا ہے، پھر بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لرن کر لیتے ہیں کہ میری اسٹرینتھ دوسرے کی ویکنیس کیسے بنتی ہے، اور یہ زندگی بھر کھیل جاری رہتا ہے۔ اس کھیل کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے نروز اگر بچے کی صورت میں سٹرونگ ہیں، ماں کے صورت میں، باپ کی صورت میں، تو آپ تھوڑا سا ٹیکل کرنا سمجھتے تو آہستہ آہستہ ان کو مینج کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو مزاج اور یہ جو تربیت ہے ساری زندگی ان کے لیے بڑی اہم اور فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو وہاں جا کے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے، لوگوں کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ خواتین کے بارے میں بات کروں تو بڑی کریٹیو ہوتی ہیں، اسٹیٹک سینس اسٹرانگ ہوتا ہے، امیجنیشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، تصوراتی دنیا میں، رومانس میں رہنا پسند کرتے ہیں، کھیل کود، شاعری، پوئٹری، سیر و تفریح
اور اس سیر و تفریح میں بھی ان کے لیے نیچر کے قریب رہنا ایک خاص قسم کا انداز ہوتا ہے. پینٹنگ اگر یہ کریں گی تو بہترین زبردست قسم کی ان کی فیلڈ ہوگی. کریٹیو آرٹ ایک زبردست قسم کا سلسلہ ہے. ایکٹنگ، ڈرامہ، یہ ان کے فیلڈ اور شوق کی بہت بات ہوتی ہے. البتہ دولت کے شیدائی ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وینس کمفرٹ کا ستارہ ہے. وینس زندگی میں آسائش، آسانی اور سکون کو انوائٹ کرتا ہے، اور اس کی خریدنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے یہ لوگ کبھی کبھی دولت کی جستجو میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی حدود بھی کراس کر دیتے ہیں. اگر ان کی یہ خواہشات بیلنس ہوں تو بہت اچھا ہے، ورنہ یہ ان کے لیے پرابلم بن جاتا ہے. گورنمنٹ آفیسرز میں اگر کسی کو شکایت ہوگی کہ کوئی میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ کوئی رشوت لینے والے یا ایسے لوگ ہیں، یہ ٹینڈنسی ان میں ہو سکتی ہے. کیوں کہ یہ زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، لیئرز انجوائے کرنا چاہتے ہیں، کمفرٹ خریدنا چاہتے ہیں، اور خریدنے کے لیے ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے پیسہ. اسی لیے کبھی کبھی پیسہ ان کی کمزوری بن جاتا ہے جو ان کی آسائشوں کے لیے بہتر ہوتا ہے. اسی طرح یہ جن سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی بہت ہی آسانیاں دینا چاہتے ہیں، کمفرٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے بھی پیسہ درکار ہوتا ہے. سیکنڈ، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ان لوگوں کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، انہیں سمجھایا جاتا ہے، پیار سے گائیڈ کیا جاتا ہے. اسی طرح ان خواتین کا بھی یہی پرسنالٹی یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ محبت پیار سے ٹیکل کریں گے، اپریشیٹ کریں گے تو یہ آپ کے لیے جان دینے پہ بھی تیار ہوں گے. لیکن اگر ڈس رسپیکٹ ہوگی، ایگو ہرٹ ہوگی، تو یہ بڑے ضدی، غیر لچکدار، اسٹرانگ، سٹبن ہوں گے، ڈو اور ڈائی پہ اترنے والے لوگ ہوتے ہیں. اب یہ سب لوگوں میں یہ کوالٹیز ہوتی ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ٹورسیرین میں ہوگی، تمام لوگوں میں یہ کوالٹیز ہوتی ہیں. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ کس پلانٹری سائن میں اس کی شدت ہوتی ہے، اور وہ اپنے اس مزاج کو کس حد تک بے خوف لے جا سکتے ہیں. ٹورسیرین آر دا اسٹرانگیسٹ پیپل، سو ڈونٹ چیلنج دیم. گڈ. یہ جناب ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم نے بات کی تھی. پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز آتی ہے، ان کی محنت جستجو کی عادت کے ساتھ اگر خدا نخواستہ پلانٹری پوزیشن ویک ہو تو دیکھا یہ گیا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کمفرٹ کو اتنے ترجیح دیتے ہیں کہ کبھی کبھی سست ہو جاتے ہیں. سستی کی وجہ سے جو مواقع ان کی زندگی میں آتے ہیں ترقی کے، وہ نہیں کر پاتے، وہاں ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں. خواتین کے لیے بھی یہ ساری چیزیں بہترین ہوتی ہیں، اور یہ اپنی زندگی میں، جیسا میں نے کہا، خوش لباس، خوش اخلاق اور خوش دہن کھانے پینے کا شوق رکھنے والی، بہترین خوشبوؤں کی دل دادا. اسی طرح اپنی اپیرنس، جسمانی اپیرنس کے بارے میں بڑی کنسرن بہت زیادہ رکھنے والی، آواز کا استعمال خوبصورت کرنے والی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اپنی روح کے ساتھ ساتھ اپنے جسم سے بھی محبت کرتے ہیں، اسپیشلی خواتین. اس لیے یہ اپنی چال ڈھال، لک، فگر، ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے والے ہوتے ہیں. تحائف دینے والے، تحائف لینے والے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ویلیو کرنے والے، چیزوں کی حفاظت کرنے والے، اور اپنے پیاروں کے ساتھ ایک اٹوٹ قسم کا رشتہ رکھنے والے، شدت کا رشتہ رکھنے والے، ماں باپ کے ساتھ گہری وابستگی رکھنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں. اولاد کے ساتھ، اپنے اسپاؤس کے ساتھ، ہسبینڈ اور وائف دونوں، تو انکنڈیشنل شدت سے پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح اگر خدا نخواستہ زندگی میں ان لوگوں کو کہیں کوئی برا ایکسپیرئنس ہوا ہے تو یہ جناب اس کو زندگی بھر یاد رکھتے ہیں، اسے بھولتے نہیں ہیں، اور اسی کی روشنی میں اپنے نئے تعلقات کو استوار کرتے ہیں، اچھا یا برا. اسی لیے یہ دیر سے پھر اعتماد کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں دوسرے پہ اعتماد کرنے میں تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے. یہ دوستو، میں یہ کہوں گا کہ آپ کے بہترین سائن، یعنی ٹارس کے پیارے لوگوں کی خوبیاں بھی ہیں، کچھ کمزوریاں بھی ہیں. ان کو اگر ہم ان شارٹ چند لفظوں میں اگر ہم کیچ کریں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں: مثبت پہلو، عملی، پریکٹیکل، مستحکم، کنسسٹنٹ، امانت دار، محبت کرنے والے، انسانیت پسند،
وفادار، خوددار، یہ آپ کی ساری کوالٹیز ہوتی ہیں۔ منفی پہلو پہ یہ اگر دیکھا جائے تو صرف خود پہ ٹرسٹ کرنے والے، اپنی میں اہم ہوں، میں کی گردان میں کرنے والے، سست، ضدی، تعصب، ہم بہترین ہیں، کمپلیکسز کی کائنڈ آف کمپلیکس یہ آئے گا۔ ملنے جلنے میں اگر موڈ نہیں ہے تو بڑے ریجڈ ہو جائیں گے، کبھی بہت سامنے آئیں گے، کبھی بالکل غائب ہو جائیں گے۔ امیجنیشن اسٹرانگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی نان پریکٹیکل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جناب آپ کی چند خوبیاں اور چند کا خامیاں ہیں جن کو مختصراً میں نے بیان کیا۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں یہ کہوں تو یہ جناب دوسری تمام چیزوں میں گلا، پھیپھڑے، یہ آپ کا سب سے اہم چیز ہوتی ہے جن سے متعلق بیماری ہو جاتی ہے۔ ڈائبیٹک خدا نہ خواستہ اگر فیملی ٹینڈنسی ہو تو اس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جسم کے تمام اجزاء، غدود، جسے ہم کہتے ہیں گلینڈز کی سیکریشن، یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اسی لیے قد کاٹ اور چیزوں میں مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں کبھی۔ اور سیکنڈ چیز یہ کہ خشک خوراک جو کہ کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اوبیسٹی، موٹاپے پن کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی چیزیں ہیں جسے آپ کو اپنی زندگی میں اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ خواتین و حضرات، اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ آپ کے سائنس سے ریلیٹڈ کون سے لوگ ہیں، کتنے اہم ہیں، جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ہمارے پروگرام کے ساتھ ساتھ اس سائنس سے متعلق کون سے لوگ ہیں، کتنے اہم ہیں، وہاں آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ آپ بھی ان تمام فیلڈز میں جہاں پہ دنیا میں بہت سے ٹورسیرین نے نمایاں مقام حاصل کیا، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ سیکرٹ آف ٹورس کا پہلا سلسلہ تھا، پروگرام تھا۔ آگے اسی سلسلے میں ٹورسیرین وہ جو 1 کو، جو 2 تاریخ کو، 3 کو سے لے کے 9 تک پیدا ہوئے، ان کے اوپر بھی الگ الگ پروگرام انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ کچھ پروگرام آپ شکوہ کر سکتے ہیں کہ میں نے ایریز کے 6 تک کیے تھے، باقی کچھ پینڈنگ تھے، میری پرسنل کو ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے میں کنٹینیو نہیں کر سکا۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کو جاری و ساری رکھوں۔ تو پروگرام ختم کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، لکھیے گا کہ یہ جو تمام کوالٹیز ہیں آپ میں پائی جاتی ہیں ایز اے ٹورسیرین، کیا آپ تبدیلی کر کے بہترین چینجز لا سکتے ہیں؟ اپنے رومانس، اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹس دیجیے گا۔ آپ کا رسپانس ہمیں انکریج کرتا ہے آپ سے متعلق مزید پروگرام کرنے میں، جس سے خود آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اس سلسلے میں آنے والے دیگر پروگرامز کو دیکھتے رہیے گا اور اس میں اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ خدا حافظ۔